میرے بابو، ڈاکٹر بنانا جرم نہیں، اگر آپ اپنی بچیوں کو ڈاکٹر نہیں بناؤ گے تو میری غیرت والی بیٹی کس کے آگے پیٹ سے کرتا اٹھائے گی؟ اگر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بناؤ گے تو میں علاج کہاں سے کراؤں گا؟ آپ اپنے بچوں کو پائلٹ نہیں بناؤ گے تو جہاز میں بیٹھ کر مجھے مکے مدینے کون لے کے جائے گا؟ لیکن اگر یہ ڈاکٹر بننے میں، اگر میرے عزیزوں وکیل بننے میں، اگر جج بننے میں گلا کھولنا، برقع چھوڑنا، دوپٹہ اتارنا ضروری ہے، تو بھائی چولہے کے آگے بیٹھنے والی، آٹا گوندنے والی بنا لے، اس ڈاکٹر سے پناہ مانگ۔ اللہ اکبر! جس ڈاکٹر کے کپڑے، جس ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے سر سے چادر اتارنی پڑے، پتہ ہے او میرے پیارے، یہی چادر تھی، یہی چادر تھی جب کربلا میں سیدہ زینب نے رو کے دکھایا تھا، فرمایا تھا اے میری ویرنی، اے میری دھی، او میرے ابے دی نشانی، اے میری اماں کی گود میں کھیلنے والی، میرے ٹکڑوں کو تو چادر میں سمیٹنے کی کوشش نہ کرنا، اے فاطمہ میرے ٹکڑوں کو سمیٹنے کے چکر میں تیرا بال نہ ننگا ہو جائے، تیرا سر ننگا نہ ہو جائے، میری میت کے ٹکڑوں کو بکھرنے دینا، نانا برداشت کرے گا۔ اگر میرے ٹکڑوں کو سمیٹنے کے لیے تیری چادر اتر گئی تو نانے کی پگڑی کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میرے پیاروں، خدا پاک کی قسم، تمہیں 10 محرم الحرام کو دودھ کی سبیلوں میں، چاولوں میں، نیاز میں، لنگر میں تمہیں زہرا یاد آتی ہے۔ یہ زہرا تجھے بچی کے پردے میں، ماں بیل کے پردے میں کیوں یاد نہیں آ رہی؟ تجھے کربلا کا حسین کپڑوں کے رنگ میں، جھنڈے کے لہرانے میں نظر آتا ہے۔ یہ کربلا کا حسین تجھے نیزے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سناتا کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اتنا اجتماع بیٹھا ہوا ہے، کب سے آپ لوگ جمعے سے بیٹھے ہو، آپ کا احسان ہے، لیکن آمنہ کے لال کا بھی تو احسان مانے کہ شیبہ کی بکریاں چراتا ہوا امت کو یاد کر رہا ہے، طائف کی گلیوں میں پتھر کھاتا ہوا امت کو یاد کر رہا ہے۔ فاطمہ جی میرے ابو، میں تجھے جنت کے جہیز کے جوڑے دے سکتا ہوں، لیکن فاطمہ لیروں کے اندر ٹاکیوں والے کرتے میں دلہن بن کے چلی جا، اگر میں تجھے نئے جوڑے پہناؤں، میری امت کا غریب بیٹی کو نئے جوڑے کہاں سے پہنائے گا؟ بیٹی میں تجھے ان سادے کپڑوں میں رخصت کر کے دنیا کو بدلاؤں گا۔ اگر میری دھی سادے کپڑوں میں دلہن بن سکتی ہے تو غریب اپنی بیٹی کے لیے سود نہ لینا، حرام نہ لینا، اپنی پگڑی کو لوگوں کے قدموں کے اندر نہ رکھنا۔ اللہ اکبر! یہ درس کون دے رہا ہے؟ اللہ حجرے مبارک میں تشریف لائے، اللہ اکبر، گھر کے باہر نیا پردہ لگا ہوا، ابا سفر سے واپس آ رہے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے نئی چادر بسترے کے اوپر بچھائی، پھولوں والی چادر، حضور سرور دو عالم نے دیکھا، باہر چلے گئے، فرمایا صاحب میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ پھولوں والی چادر کہاں سے آئی اور میرا وہ ٹاٹ والا بستر کہاں چلا گیا؟ ابا کہتی جب تک میں نے چادر نہیں اٹھائی اللہ کے نبی نے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے کے لیے آئے، گھر کے پردوں کو پھولوں میں لہراتے دیکھا، گھر کے پردے کو یوں کر کے اندر جھانکا، اور میں بیٹی اتنی دنیا آ گئی، اب سونے محمد کا تیرے گھر میں کیا کام ہے؟ پہلی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو ہار بنا کے دیا، حضرت حسن حسین کو چاندی کے کنگن چھوٹے چھوٹے تھے بنا کے دیے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ پھر دنیا تیرے گھر میں آ گئی، اللہ کا نبی دنیا ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ حضور محبوب اماں نے فوراً حضرت علی کو بلایا، فاطمہ علی جی حضور گھر سے روتے گئے، بتا کیا ہوا؟ اللہ اکبر، حضور مسجد نبوی میں رو رہے ہیں، حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ ڈر ڈر کے عرض کر رہا ہوں کیا ہوا؟ بتاؤ تجھے گستاخی کہ میری بیٹی سے وہ اللہ اکبر تجھے تو میں 17 پیون والی ٹاکیوں میں چھوڑ کے گیا تھا، تیرے گھر دنیا کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر! سنو سنو، یوں نہیں کہا میرا ابا تے مولوی بنا رہتا ہے، دنیا دی تیاں نو ویکھو، چھری پکڑی اور جلدی سے پردے کو پھاڑ دیا اور ہار اتار کے کہا علی ابا کے قدموں میں جا کے پھینک دینا۔ حضرت حسن حسین کے ہاتھوں سے کنگن اتارے اور دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سونے چاندی کو لا کے پھینک دیا۔ کبا اس سونا ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ تیری جتی پہ قربان کر سکتی ہوں، ابا تیری جدائی میں برداشت نہیں کر سکتی، قیامت کا دن ہوگا حضور فرمائیں گے اپنا بھی کھایا، غیروں کو بھی کھایا، پرایوں کو کھایا، میرا تیرا تعلق کیا ہے؟
بس میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے لاڈلوں، میں یہ دکھ تمہیں سنانے کے لیے آیا تھا۔ پوری دنیا کے اندر اللہ مجھے پھراتے ہیں، پاکستان کے کونے کونے میں، بس یہ روتا ہوں اللہ کرے کو اللہ آپ ہی ناسوں کی ادری رحمت قدر کر لے، ورنہ ہے اس قابل نہیں۔ اور بابو میں رو کے دکھاتا ہوں، تم گواہ رہنا، میں کہوں گا اللہ تھا تو فقیر تھا، ٹوٹا پھوٹا، میں نے آگے رویا کرتا تھا، خدا کے واسطے تیاری کر کے قبر میں جانا، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے، میں رویا کرتا تھا، قبر کوئی خالہ کا مکان نہیں، کبھی سسرال کی بسری کوئی نہیں، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے، جنت کا باغ ہے۔ اور میرے پیاروں، زمین پر تو خدا کو ناراض کیا، زمین کے نیچے قبر میں کم از کم خدا کو راضی کر کے جانا۔ اگر خدا کو ناراض کر کے گئے تو ایک رات بھی قبر کے اندر لیٹنا خدا کی قسم مشکل ہو جائے گا۔ آپ بھی اللہ کے دربار میں معافی مانگیے، میں بھی اللہ سے معافی مانگو۔ اگر میں اور آپ گناہوں سے معافی مانگ گئے اور اللہ کو آپ کی میری توبہ پسند آ گئی تو اللہ فلسطین کو آزادی عطا فرمائے گا، کشمیر کو آزادی عطا فرمائے گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے سارے کا سارا آپ کے میرے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو کیا خیال ہے خدا کو منا نہ لے، راضی کر لے اللہ کو؟ کون کون کہتا ہے اللہ کو راضی کر لے؟ پھر میرے ساتھ مل کے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔